بس افطاری بڑا سنت کا بڑا مروت ہے چادر سنت چرنگا ڈال خالی کر دیں خالی کر دیں نکل جائیں بالکل بالکل خالی کریں بھائی پیچھے ہو جائے بھائی خالی کرا تھوڑا سا پیچھے ہو جاؤ آپ ادھر ہو جائے پیچھے ہو جائے آپ خالی کر رہے ہیں بھائی آپ خالی کریں خالی کریں بھائی خالی کریں یہاں کون ہے کیا کر رہے ہیں بھائی کیا کر رہے ہیں یار آپ لوگ تو پیچھے ہٹ جائیں السلام علیکم آج آرام سے بیٹھا خاموش آج ملاقات ہوئی اور اس ملاقات کے دوران میرے ساتھ تو اکرم خان درانی صاحب تھے لیکن ان کی جو پارٹی کے تمام سینئرز تھے وہ سب موجود تھے اور صورتحال کا بڑا تفصیلی جائزہ لیا بین الاقوامی طور پر ملک کو کیا صورتحال درپیش ہو گئی ہے معاشی حوالے سے ملک کی صورتحال کیا بنی ہے چین کا رد عمل اور ان کے تعلقات کے حوالے سے یا اس میں شرکت کے حوالے سے جو اس کی مینجمنٹ ہے اس کے حوالے سے آج عجیب کام ہوا ہے اس اعتبار سے کہ آج میٹنگ بھی ہے اور آج ہی میاں شہباز شریف صاحب سے ملاقات کا دن بھی تھا لیکن جب وہ ملاقات کے لیے وہاں گئے ہیں ان کی فیملی اور حمزہ شہباز وغیرہ تو انہوں نے ملاقات پر پابندی لگا دی اور ان کو ملاقات نہیں کرنے دی تو اس پر رائے یہ بنائی جا رہی ہے کہ اگلے دن جب وہ پارلیمنٹ میں خود آئیں گے اجلاس میں شرکت کے لیے تو اس میں ذرا ضروری ہے کیونکہ پارٹی سربراہ وہی ہیں اور فارمل جو ہے فیصلہ انہوں نے ہی کرنا ہے تو اس حوالے سے ایک تو مکمل رضامندی اس حوالے سے موجود تھی لیکن بہرحال ایک اپنے سربراہ سے آخری فیصلہ لینا اس سے مشاورت کرنا اور یہ اس کی پارٹی کی ڈسپلن کا تقاضا تھا نواز شریف صاحب خود شریک ہو رہے ہیں اس میں کہ نہیں جی نواز شریف خود کسی میں شریک ہوں گے میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ اس حوالے سے انہوں نے یہی کہا ہے کہ ابھی ہم میاں شہباز شریف صاحب سے ایک میٹنگ کرنا چاہتے ہیں اس کے بعد ہم آپ کو اس کا جواب دیں گے لیکن اے پی سی کی اہمیت اور ان حالات گزیر ہونا اس پر اتفاق رائے موجود ہے۔ اچھا یہ پہلے کہ اپوزیشن کا جو اتحاد ہے وہ صرف چند مخصوص نکات کے اوپر ہے یا گورنمنٹ کو آپ ٹف ٹائم دینا چاہ رہے ہیں آپ چاہتے ہیں یہ گورنمنٹ نہ چلے
آپ کا ایجنڈا کیا ہے؟ دیکھیں میں گزارش کروں جی، بنیادی طور پر تو ہم اس حکومت کو جائز حکومت ہی نہیں کہتے، اور یہ ایک جعلی مینڈیٹ کے ذریعے، لیکن اس کے بعد جب اس کی کارکردگی ہے اس سے ملک بڑا بری طرح متاثر ہو رہا ہے، خارجہ تعلقات کے حوالے سے بھی، قرضوں کے بوجھ کے حوالے سے بھی، ہمارے جو زر مبادلہ کے ذخائر میں کمی کے حوالے سے، روپے کی قدر کم ہونے کی صورت میں مہنگائی 200 سے 300% تک، 100 سے 200% تک چلی گئی ہے، اس سے عام آدمی جو بری طرح متاثر ہو رہا ہے۔ یہ تمام ایسی صورتحال ہے کہ جس کا تعلق حکومت کے بننے یا گرانے سے نہیں ہے، یہ بات واضح رہے۔ اب ہم سوچ یہی رہے ہیں کہ جو قوم کو درپیش معاملات ہیں یا جو ملک کو درپیش معاملات ہیں اس کو ایڈریس کریں۔ دوسرا یہ رہے گا کہ آپ کی طرف سے یہ بھی ایک بڑا اشارہ تھا، پیغام، زرداری صاحب سے بھی آپ کا رابطہ ہوا تو میاں نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب کی ملاقات کے حوالے سے بھی کوئی بات ہوئی ہے کہ ان دونوں کو بٹھا دیا جائے، دونوں بڑے اپوزیشن لیڈر ہیں؟ ظاہر ہے جی کہ کوئی ایسا بودھ نہیں ہے خدا نخواستہ کہ جیسے ابھی گھر میں صدمہ تھا تو زرداری صاحب آئے ان کے گھر پہ، دعا بھی کی، تعزیت بھی کی انہوں نے، تو ایسے کوئی بہت تو سیاسی لوگوں میں نہیں ہوا کرتا کہ وہ ایک دوسرے کو ملنے کو بھی تیار نہیں ہوتے، لیکن مسائل کا مسئلہ ہوتا ہے کہ معاملات کو کس طریقے سے ہم نے، اور اس کا ایجنڈا کیا ہونا چاہیے تاکہ صرف یہ نشستند خوردند برخاستند والی بات تو نہ ہوگا۔ اچھا، اپوزیشن کی ساری پارٹیز کے لوگوں نے ڈونکی کنگ فلم دیکھ لی ہے، آپ نے بھی دیکھی ہے ڈونکی راجہ؟ آپ لوگوں سے سنی ہے میں نے جی؟ کارٹون ڈونکی اچھا، راجہ، میں نے نہیں دیکھی، میں نے نہیں ڈونکی دیکھی، راجہ کی سرکار، کوئی آپ نے دیکھی؟ کوئی نہیں سنا؟ میں نے نہیں دیکھی۔ مولانا صاحب آپ نے اسرائیل گیارہ جو اترا ہے جو پتہ چلا ہے تو اس کے حوالے سے آپ نے کوئی کیا آپ کا ریئیکشن ہے؟ ان کا موقف مسترد کرتے ہیں کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں یا میں سمجھتا ہوں کہ یہ طیارہ اتر چکا ہے اور آدھی تصدیق تو عمان کی حکومت نے خود تصدیق کر کے کر دی ہے۔ اب وہاں سے جو اڑا ہے اس کا روٹ بتلا رہا ہے کہ وہ پاکستان آیا ہے اور یہاں 10 گھنٹے گزارے ہیں۔ اس حوالے سے جو تکنیکی طور پر جو عام لوگ نہیں جانتے ان چیزوں کو، اس کو بنیاد بنا کر سول ایویشن نے تردید کی ہے، لیکن میں نے کل بھی آپ سے کہا تھا کہ اس تردید کو ہم مسترد کرتے ہیں۔ یہ جو میں نے کہا تھا کہ پاکستان میں جو نئی حکومت آئے گی عمران خان کی صورت میں آئے گی، وہ یہودی لابی کی نمائندگی کرے گی، آج وہ ساری باتیں قوم پر سچی ثابت ہو رہی ہیں۔ تو اس حوالے سے بھی قوم کو دیکھنا چاہیے کہ ہمیں اس آنے والے دور میں کدھر لے جایا جا رہا ہے اور کیا صورتحال بنتی تھی۔ یہ سنجیدہ صورتحال ہے۔ یہ مقصد کیا ہو سکتا ہے جی، اسرائیل کا اس وقت مقصد کیا ہو سکتا ہے؟ ٹارگٹ کون ہے؟ اسرائیل کا مقصد یہ ہو سکتا ہے کہ مجھے تسلیم کرو اور میں آپ کو اسلحہ بیچوں اور میں آپ کے ساتھ تجارت کروں اور پھر میں پاکستان کو بڑا خوشحال دنیا بنا دوں۔ سر جی جو خادم رضوی صاحب نے ایک اپنا موقف دیا ہے کہ قرضہ اتارنا تو اس کا آسان ترین حل یہی ہے کہ آپ یہ کہہ دو چونکہ ہم مسلمان ہیں، ہم سود کو پسند نہیں کرتے، سود اسلام میں نہیں ہے، ہم نہیں دے سکتے، جب ہمارے پاس پیسے ہوں گے تو دے دیں گے۔ آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ دیکھیے جہاں مشورہ دیا ہے۔ دیکھیے ملک کی معیشت، جب تک آپ سود کی لعنت سے ملک کی معیشت کو پاک نہیں کریں گے، یہ سوچ لینا کہ ہماری ملک کی معیشت ترقی کر جائے گی، 70 سالوں کا تجربہ تو یہی بتا رہا ہے کہ ہم پیچھے کی طرف جا رہے ہیں، مستقبل ہمارا بہتر نہیں ہو رہا ہے۔ مولانا صاحب، حکومت یہ کہتی ہے کہ یہ جو APC ہے ٹھگوں کا اتحاد ہے، ٹھگوں کا اتحاد ہے۔ یہ خود تھک گئے، یہ ٹھگی کر کے آئے ہیں۔ لیکن مولانا صاحب، زرداری صاحب کو ابھی بھی شریف فیملی کی طرف سے تو ان کی لہجے میں نرمی نہیں آئی ہے، وہ کل بھی کہہ رہے تھے کہ پہلے ایک لاڈلا تھا، اب لاڈلا نمبر 2 ہے اور یہ کافی دیر تک چلے گا، تو اٹ مینس کہ وہ نواز شریف کے خلاف جو اپنی آواز رکھتے ہیں وہ برقرار ہے، ان کی ٹون ابھی بھی وہی ہے، تو آپ کیسے ان دونوں کو نرم کریں گے کہ ایک ساتھ وہ بیٹھ سکیں؟ یا صرف سیاسی بیانات ہیں؟ میرے خیال میں کچھ سیاست میں سیاسی رہنماؤں کی پھلجھڑیاں ہوتی ہیں، گپ شپ چلتی رہتی ہے، تو کچھ آپ کے ساتھ بھی وقت گزارنا ہوتا ہے ہم نے، تو اس میں کچھ نہ کچھ ایسی گپ شپ لگانی پڑتی ہے جی۔ فی امان اللہ، خدا حافظ۔ پھر سے ٹوٹل راگ لے بٹوان دیکھا لے گا